نام سے ڈاکٹر ہے اور میں ماہر نفسیات ہوں. آج جس موضوع کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ آج کل ہر ایج گروپ کا مسئلہ ہے، بے شک وہ 3 سال کا بچہ ہو یا 5 سال کا بچہ ہو یا پھر وہ ٹین ایجرس ہوں یا پھر یوتھ ہو، اور وہ ہے گیمنگ ایڈکشن. گیمنگ ایڈکشن آج کل اتنی کامن ہو چکی ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ ایک تو پہلی بات ہے کہ اس کو تو ایڈکشن سمجھا ہی نہیں جاتا ہے، بلکہ بہت ہی ماں باپ فخر سے آتے ہیں اور بتاتے ہیں جی ہمارا بچہ تو ڈیجیٹلی اتنا آگے ہے کہ وہ بہت سی ایسی گیمز کھیل سکتا ہے، وہ کوئی گیمز ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہے، وہ سارا دن موبائل فون کے ساتھ چپکا ہوا رہتا ہے. دیکھیں یہ سارے جو بھی آپ اس کے پیٹرنز بتا رہے ہیں یہ ہیلدی پیٹرنز نہیں ہیں، بلکہ یہ بڑے ہی ایسے پرابلمٹک قسم کے پیٹرنز ہیں جو کہ آگے جا کے فیوچر میں بہت سے پرابلم بیہیویئر، سائیکولوجیکل، ایموشنل لیول کے، سوشل، فائنینشلی ہر طرح کے پرابلم جو ہے وہ کریٹ کرے گی. گیمنگ ایڈکشن کیا ہے؟ گیمنگ ایڈکشن کی علامات کیا ہیں اور یہ کس طریقے سے آپ کے بچے کو یا آپ کے ارد گرد، بے شک وہ بچہ ہو، نوجوان ہو یا پھر بڑی میچور ایج کے لوگ بھی گیمنگ ایڈکشن کے اندر اب آ چکے ہیں، کس طریقے سے متاثر کرے اس کو ہم دیکھیں گے. فزیکلی اگر ہم دیکھیں کہ وہ کیا علامات ہوتی ہیں جو کہ گیمنگ ایڈکشن کی وجہ سے ہوتی ہیں، تو سب سے پہلے تو جوڑوں میں درد، جس میں ہاتھ کے جوڑوں کے اندر جو مسلس ہیں ان کے اندر اسپیزم آ جاتا ہے، ریجیڈیٹی آ جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ٹینڈنس ہیں جو ہمارے پٹھوں کے ساتھ کنیکشن کے لیے ٹینڈنس ہمارے موجود ہوتے ہیں، ان میں سویلنگ ہو جاتی ہے اور آپ کے ہاتھوں کے جو کہنا چاہیے کہ مسلس وغیرہ میں کافی زیادہ پین ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ آپ کی آئی سائٹ ویک ہو جاتی ہے، نظر کی کمزوری کافی زیادہ دیکھی جا رہی ہے، اٹینشن اسپین آپ کا بالکل کم ہو جاتا ہے، موٹاپا ایک اہم وجہ ہے، بہت زیادہ کھانا اور پھر یا تو کھانے کو بالکل اسکپ کر دینا، نیند کا نہ آنا. ایک ریسرچ کے مطابق جو بچے ہیں وہ تقریباً ہفتے میں 30 سے 35 گھنٹے موبائل فون پہ گیمنگ ایڈکشن کو دے رہے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی BBC کی رپورٹ کے مطابق یہ فیکٹس اینڈ فگر ہے جو کہ بہت ہی خطرناک ہے. اگر پاکستان میں دیکھیں تو ابھی پچھلے دنوں ہم نے ایک نیوز سنی جس میں گجرانوالہ نے ایک بچے نے اپنی ماں کو اس لیے قتل کر دیا کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ گیم کھیل رہا ہے اور وہ دوبارہ اس کی ماں کو لائف مل جائے گی. بلکہ بہت سی جگہوں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے 7 سال کی عمر کے ایک بچے نے اپنے گھر میں جو کہنا چاہیے کہ مرڈر کی پوری صورتحال سے گزارا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ان کو اس نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی. میرے پاس ایک بچہ آیا جس کی ہسٹری یہ تھی کہ اس نے اپنے باپ کو قتل کرنے کی پوری ایک پلان بنایا ہوا تھا کہ اس نے اس کو کس طریقے سے قتل کرنا. اور وجہ کیا تھی کہ اس کا باپ جو تھا وہ اسے کوئی نیا والا فون نہیں لے کر دے رہا تھا جو کہ اس کو گیم کے لیے ضرورت تھی. تو اس حد تک یہ چلا جاتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ گیم کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پہ لیولز ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے آپ لیول پہ جاتے ہیں، اگلا لیول کلیئر کرتے ہیں، ایک سینس آف اکمپلشمنٹ ملتی ہے، ایک سینس آف اچیومنٹ ملتی ہے جو کہ آپ کو اگلے سے اگلے لیول کے اوپر لے کے جاتی ہے، اور آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اس اسٹریک کو، اس جو کہنا چاہیے کہ لہر کو ٹوٹنے نہ دیں اور آپ آگے سے آگے جائیں. جیسے کہ جو گیمنگ ایڈکشن ہے وہ کینڈی کرش سے شروع ہوئی کہ ہم لوگ آپ دیکھتے ہوں گے ارد گرد ہر کوئی شخص ہی کینڈی کرش کی ایڈکشن کا شکار تھا. پھر اس کے بعد آج کل جو بہت زیادہ کامن ہے وہ پب جی اور کال فار ڈیوٹی، یہ کافی زیادہ ان ہے بچوں کے اندر، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ فل آف وائلنس ہے. یہاں پہ اتنا زیادہ آپ ایگریشن دیکھیں گے اور بچوں کے اندر بھی وہ ایگریشن کافی زیادہ نظر آتا ہے، جس میں آپ نے کسی کو مرڈر کر دینا ہے، کسی کو مار دینا ہے، آپ نے ویپنز یوز کرنے ہیں. اور فائنینشلی اس طریقے سے اسٹرین دیتا ہے آپ کے، مطلب کہ بچے شروع میں تو فری ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اس اپلیکیشن کو اور کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جیسے جیسے ان کے لیولز بڑھتے چلے جاتے ہیں، گروپس میں وہ ایڈ ہو جاتے ہیں، ادھر وائس چیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے دوستیاں بن جاتی ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ بہت سی چیزیں اس میں پرچیز کرنی پڑتی ہیں. اس پرچیز کے لیے وہ پھر چوری تک کرتے ہیں. ایسی نیوز بھی آتی ہیں کہ بچے ماں باپ کے والیٹ میں سے پیسے لے لیتے ہیں، آن لائن پیسوں کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں، تو ان کی فائنینشیل نیڈس بھی جو ہے وہ کافی زیادہ اناپروپریٹ ہو جاتی ہیں اور بڑھ جاتی ہیں. اگر اس کے علاوہ یہ دیکھا جائے تو وہ کون کون سے اور پرابلم آ رہے ہیں، تو بچوں کے اندر ایگریشن، اور ایگریشن کے اندر چیزیں توڑنا، اور پھر اس کے علاوہ سوسائڈل ہونا یا پھر کسی کو نقصان پہنچانا، مارنا دھاڑنا. اور بعض اوقات جیسے وہ چیزیں دیکھتے ہیں وہی کام وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ان کو مار پٹائی کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ جس کی وجہ سے گھر کا ماحول بھی خراب ہوتا ہے اور بچے کی کنسنٹریشن لیول بالکل ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ جب آپ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں ایک چیز آپ کی اسکرین کے اوپر موجود ہوتی ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اٹینشن اسپین بار بار کبھی ادھر ہو رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ اتنے اچھے گرافکس انہوں نے بنائے ہوتے ہیں کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ سچویشن کے اندر ہیں، تو آپ مینٹلی اس سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں بھی اسی جگہ کے اوپر موجود ہوں، اور وہ بالکل آپ کو ریئلٹی لگتا ہے. اور آپ ریئلٹی میں اور جو اصل ریئلٹی ہے، جو آپ کی فزیکل ریئلٹی ہے اس میں، اور جو آپ کی یعنی کہ ورچوئل ریئلٹی ہے اس میں فرق کرنا آپ بھول جاتے ہیں، اور آپ دنیا کو بھی اسی طریقے سے ٹریٹ کرنے لگ جاتے ہیں جس طریقے سے آپ گیم بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں اب ہم آ جاتے ہیں یہ مختلف علامات جو میں نے آپ کو بتائی، جس کے اندر ٹینشن اسپین، آئی سائٹ کی ویکنیس، وائلنس، ایگریشن، فزیکل ایگریشن، وربل ایگریشن، ہر طرح کے ایگریشن ان بچوں کے اندر کامن ہے. اور اینڈ پہ
जा के सुसाइड या फिर इवन कि किसी को मर्डर करने से भी ये बच्चे बाज नहीं आते, क्योंकि वो ये सब चीज़ें देख देख के वो सेंसिटाइज हो चुके होते हैं। अब आप किसी भी देखिए, जो सॉफ्ट ब्रेन वॉशिंग होती है उसी तरीके से होती है कि आप किसी शख्स को एक चीज़ दिखाना शुरू कर दें, वो इतना देखेगा कि उसको वो चीज़ सही लगने लग जाएगी। जैसे कि इन गेम्स के अंदर होता है कि किसी से छीनना, किसी को मारना, उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल सी बात होती है, और उन लोगों का ब्रेन रियलिटी में फिर मैं कहूँगी कि फ़र्क नहीं कर पाता, और वो इसको भी एक गेम ही समझते हैं, दुनिया को भी एक गेम ही समझते हैं। ऐसे बच्चों के फिर ग्रेड्स भी कम हो जाते हैं, पढ़ाई में भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, और उनकी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल एक वेस्ट बन जाती है। पेरेंट्स से मेरी, जितने लोग मेरे पास आते हैं पूछते हैं कि इसका क्या हल है, देखिए सबसे पहले तो ये कि आपने जो वाईफाई है, उस आपके घर के अंदर जो इंटरनेट की फैसिलिटी है वो ओपन होती है, और वो 24/7 के लिए मौजूद होती है, क्योंकि आपने भी उसको यूज़ करना होता है। तो आप बच्चे को रोकते हैं तो वो फिर एक अलग तरह से घर के अंदर तमाशा बन जाता है, क्योंकि उसको तो मोबाइल फ़ोन चलाना है, उसको इंटरनेट चलाना है। तो आप पहले ये करें कि एक तो बच्चे की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ उसे लेके आएँ, ताकि साइकिक एनर्जीज़, जो मैं हमेशा बात करती हूँ कि वो उसकी थोड़ी फ़िज़िकल एनर्जीज़ चैनलाइज हों, उसकी फ्रस्ट्रेशन, उसके एग्रेशन को हम इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। दूसरा आपने ये काम करना है कि आप बच्चे को कहें, ठीक है अगर वो बहुत ज़्यादा एडिक्शन का शिकार है आप उसको अलाउ करें, लेकिन टाइम टेबल बना के, मतलब 1 घंटा अगर आप उसको गेम अलाउ करते हैं तो वो 1 घंटा ही हो। और बाज़ ये होता है कि एक भाई या भाई खेल रहा होता है और दूसरा जो है वो उसके साथ चिपक के बैठा होता है, उसको देख रहा होता है, जिससे उसका भी टाइम बर्बाद होता है। तो ये भी एक गलत प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आप बच्चों को बारी बारी टाइम दें। ये टाइम देना भी इसलिए ज़रूरी है कि वो अगर एडिक्शन का शिकार है, गेमिंग जो है वो बच्चों को सिर्फ, मेरे ख्याल से एज ए साइकोलॉजिस्ट, सिर्फ उनकी ब्रेन डैमेजिंग हैबिट से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि और बहुत हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म है जो बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें गेमिंग को बिल्कुल भी मैं कंसिडर नहीं करूँगी, क्योंकि इससे भी वही हार्मोन्स जो रिलीज़ होते हैं, वही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं जो कि ड्रग एडिक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इसीलिए ICD-10 और DSM-5 के अंदर जो गेमिंग एडिक्शन है उसको एडिक्शन के लेवल पे कंसिडर किया गया, और इसका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट है, जिसमें आपको साइकोलॉजिस्ट की हेल्प, साइकेट्रिस्ट की हेल्प और इवन की मेडिकल हेल्प की भी ज़रूरत पड़ती है। तो खुदारा अपने नौजवान नस्ल को, अपने बच्चों को इस एडिक्शन से बचाएं, जो कि उनको ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे और सोशली इवन कि जो उनके एजुकेशनल पर्सपेक्टिव हर लिहाज से तबाह कर देगी। और ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है कि आपका बच्चा हर वक्त मोबाइल फ़ोन के ऊपर किसी न किसी गेम के अंदर इन्वॉल्व है, बल्कि ये उसकी उसकी ज़हनी सेहत के लिए बहुत ही तबाहकुन आदत है। और अपने बच्चे की एनर्जीज़ को चैनलाइज करें और उसको किसी फिजिकल एक्टिविटी की तरफ लेके आएँ। होता यह है कि माँ बाप के पास कुछ टाइम नहीं होता, और वो ये चाहते हैं कि बच्चे को मोबाइल फ़ोन दे के जान छुड़वा दें। थोड़ा आप भी बच्चों को क्वालिटी टाइम दें, और ज़रूर उसको टाइम दें मोबाइल फ़ोन का, लेकिन वो एक टाइम टेबल के मुताबिक होना चाहिए, एक डिसिप्लिन वे से होना चाहिए, ताकि बच्चे को पता हो कि कौन सा टाइम उसकी पढ़ाई का है, और अपनी ज़िंदगी को खुद मैनेज करना सीखे। लेकिन शुरू में ये सब चीज़ें आपने उसको सिखानी होगी।